تو یہ تو یہاں پہ ہمیں نہیں آنے کا موقع دیا جا رہا. کتنے عرصے سے ہم یہ ٹرائی کر رہے تھے. کون نہیں آنے دے رہا؟ مخالف گفتے اس میں میں کوئی کسی کو نہیں کروں گا، پن آؤٹ نہیں کروں گا، لیکن اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جاگیردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، نسل در نسل حکمرانی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس ریاست کو جو ہے نا وہ ماں باپ کی جگہ. مسلم لیگ نون نے تو آپ کو خیر مقدم کیا نا وہاں پہ. کو ہم نے بھی ویلکم کیا. ہم نے اسی وقت سیم ٹائم ہمارے لیڈرشپ نے اس کا جو ہے نا وہ آنر کیا اور ٹی وی پہ اور دائیں بائیں سلائٹیں انہوں نے لگائی کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے تعاون کیا ہے. صحیح ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے لوگ کراچی سے آئے تھے. وہ ہماری اپنی ہوتی ہے. آپ کی اپنی ہوتی ہے. آپ کسی پہ اعتبار کر ہی نہیں سکتے، نہ کسی پنجابی پہ، نہ کسی پٹھان پہ. سب پہ اعتبار کرتے ہیں. بلکہ ان سیکورٹی کے اندر جو لوگ پارٹ کر رہے تھے، پارٹ پلے کر رہے تھے، وہ پنجابی تھے، وہ پٹھان تھے، وہ بلوچی تھے، وہ سندھی تھے. وہ تو کوئی ایسی مخلوق تو نہیں تھی جو آسمان سے اتری تھی. صحیح. وہ تو یہی لوگ تھے. ان میں پٹھان بھی تھے، مسلمان بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے. صحیح. جی جی. ایک ابھی ایس ایم ایس آیا، اسلام مائی بردر عارف پلیز ڈونٹ آسک سچ کوشچنز، کل نیوز آ جائے گی، عارف ملک صاحب غائب ہو جائیں گے. او مائی گاڈ. دیکھیں یہ لوگوں کو میرے خیال میں میڈیا پروپیگنڈا جو ہوا تھا ہمارے اگینسٹ، اور جو کیمپین چلائی گئی تھی نصیر اللہ بابر کے دور میں، اس سے پہلے بھی، تو لوگوں کو ایز اے جوک میں آپ کو بات بتا دوں، جیسا ایک بندہ نہیں کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو لوگوں نے ہمارے اس جو پروپیگنڈا تھا اس کو ایز اے مذاق لے لیا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ ریالٹی اور حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں. نہیں میں کراچی سے تو بڑا دور بیٹھا ہوں. کراچی میں تو میں بیٹھ کے ایسی کبھی بات، کراچی میں اگر جا کے ایسی کسی میڈیا پہ بات کروں تو کیا میں بچ جاؤں گا؟ 100%. آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ میں اس کی 1000%. آپ صبح چلے میں ٹکٹ دیتا ہوں آپ کو. اچھا جی عمران بھائی آگے آتے ہیں. آزاد کشمیر بڑا ڈفرینٹ سینیریو ہے، اور سامعین آپ کو پتہ چلیں کہ اوپن ڈسکشن سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کافی ساری چیزیں کلیریفائی ہو جاتی ہیں. یقیناً ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں ہمارے لیے بہت آنریبل ہوتے ہیں، وقت نکال کے آتے ہیں. تو عمران بھائی سے بھی پہلے میں نے اجازت لی ہے کہ جناب آپ کی اجازت ہو، چونکہ ہم اپنے گیسٹ کی اجازت سے ہی یہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان کو ٹف ٹائم دینا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ریپرزینٹ چونکہ کر رہا ہوتا ہوں. جب میں آپ کو ریپرزینٹ کروں گا تو ڈیفینیٹلی جو بھی لوگ آئیں گے ان سے ہم آپ کی آواز بن کر بات کریں گے. تو عمران بھائی یہ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ڈیفینیٹلی میں کرتا ہوں. اویئرنیس کا جو میڈیا بیسیکلی اویئرنیس ہے، اس میں تلخ اور جو شیریں باتیں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ صرف شیریں باتیں ہی کریں تو مجھے اچھی لگیں گی. ہم تو خندہ پیشانی سے ہر ظلم برداشت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. صحیح. اچھا جی بات کریں گے آزاد کشمیر میں جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے بڑا مختلف ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ایم ایل اے، ہمارے منسٹر، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے صدر وہ ایسی اپروچ میں ہوں کہ آپ کسی بھی ٹائم پہ ان سے جا کے مل لیں. تو آپ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس جو لیڈرشپ ہے، سینئر لیڈرشپ ہے، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کو خود جانا پڑتا ہے 90 کراچی، اور بڑی مہنگی ایئر لائنز پہ سفر کرنا پڑتا ہے. ظاہر کراچی کا ٹکٹ بھی اچھا خاصا مہنگا ہو گیا. تو لوگ کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ لوگ تو اپنی سینئر لیڈرشپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی سب کو ٹکٹیں دیں گے، ہر کسی کو سب کو ٹکٹیں دیں گے. سب کو ٹکٹیں دینے کا مقصد یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کی سینئر جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ذرا ایک پروگرام ترتیب کرتی ہے، اس کو ایک منشور ڈیولپ کرتی ہے، اس کو ڈیزائن کرتی ہے، اور آگے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو عمل درآمد کرواتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ہر گھر میں اور ہر محلے میں، ہر گلی میں جا سکے، لیکن الحمدللہ ہمارے لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب ہمارا نعرہ ہی انقلاب کی بنیاد پہ ہے. تو انقلاب جو آپ پاکستان کے اندر آپ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں میں موجود نہیں ہے. تو ساتھ ہی آپ ایک بڑی خوبصورت سی مثال بھی دیتے ہیں جی کہ ایران کا انقلاب بڑا زبردست انقلاب تھا 79. لندن کی طرف تو ابھی بعد میں آنا ہے جناب، لندن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ابھی. تو وہ لوگ ہمارے درمیان موجود ابھی تو آپ کے الطاف صاحب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ابھی تو ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں سر. دو بندے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، 2 بندے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک فٹ بال بنے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں. کون کون دو ہیں؟ طاہر کھوکھر بھائی اور سلیم بٹ بھائی، وہ بھی جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہماری آرگنائزنگ کمیٹی ہے، جو میں نے تو نہیں دیکھا کبھی میرپور میں کھوکھر صاحب ایک دفعہ آئے تھے، ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، لیکن جس طرح سے باقی لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہوتی ہے، حالانکہ ان کا تعلق تو میرپور سے ہی ہے. میرپور سے ہے، تو میرپور کو جو ہے نا وہ ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہر اختیار دے دیا جائے.
اگر پارلیمانی اگر کوئی بندہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اچھا میرپور آنا ان کا اختیار نہیں ہے؟ اختیار ہے ان کا، وہ آ سکتے ہیں، لیکن پارٹی پالیسی کے حوالے سے چونکہ ڈسٹرکٹ ہے، زون ہے، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہے، زون انچارج ہے، وہ جو مشاورتی عمل ہوتا ہے یا رابطہ کمیٹی کے یا صوبائی تنظیمی کمیٹی کے لوگ آتے ہیں تو وہ یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کو. ہمارے اب اجلاس ہوتے ہیں، بلکہ مہینے 2 مہینے کے اندر ہمارا باضابطہ اجلاس ہوتا ہے، اور جبیر ہوٹل کے پیچھے ہمارا دفتر ہے. صحیح. جبیر ہوٹل کے سامنے آپ کا دفتر ہے، کدھر ہے؟ بیک سائڈ پہ، جبیر ہوٹل کی بیک سائڈ پہ ہمارا جو ہے نا وہ آفس ہے باقاعدہ. اور رابطہ آفس ہے؟ رابطہ آفس ہے. رابطہ آفس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ رابطہ آفس سے یہ مراد ہے کہ جو لوگ ہماری تنظیم کے اندر رکنیت سازی کر چکے ہیں ان کو لٹریچر مہیا کرنا، اور جو نئے لوگ آنے والے ہیں ان کو کنونس کرنا اور ان کو وہ پیغام دینا کہ ہمارا یہ پیغام ہے. کسی پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی چوک میں جو ہے نا وہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے جائیں جی رکنیت سازی کریں، یا جو ہے نا فارم تقسیم کر رہے ہیں گھر گھر میں جا کے جی رکنیت سازی کریں. اچھا کرتے کیا عمران بھائی، کس طرح رکنیت؟ اس طرح کے دل جو ہے نا جو افراتفری میں کہ آگے اور شاگے، یہ لوگ کبھی دیر پا نہیں ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے مسلم کانفرنس کا حشر کہ 70 سالہ سفر کے دوران کیا ہوا اس کے ساتھ. مسلم کانفرنس کا دیکھیں، کیٹ خورشید، سردار ابراہیم، اتنے بڑے بڑے نام تھے، وہ مسلم کانفرنس کو چھوڑ گئے، لیکن آج تک مسلم کانفرنس سٹیبل ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 5 سال میں دوبارہ سٹیبلٹی میں آ جائے گی مسلم کانفرنس؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم کانفرنس کی جو بھی قیادت ہے، جن لوگوں کے پاس ہے، ذرا وہ میں ماضی میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے، محنت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کا سفر جو ہے وہ سردار عتیق صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں فرق پڑتا ہے اس وجہ سے کہ جن لوگوں کو اپنی محنت پہ یقین ہے نا، اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف بھی تھوڑی سی نسبت رکھتے ہیں، تو ناکامی تھوڑی دور ہو جاتی ہے. سردار عتیق صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، بات کر رہا ہوں یہ کوالٹی. نہیں سردار عتیق صاحب میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ساتھ سفر کیا ہے میں نے. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ گاڑی اسٹارٹ کی، میں بھی ان کی گاڑی میں موجود تھا، تو وہ گاڑی جب انہوں نے اسٹارٹ کی تو ساتھ ہی انہوں نے وہ اپنی کاپی پینسل لے کے نا ریڈنگ لکھی ہے. تو کسی عرصے کے بعد کوئی کنونشن ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے 9 لاکھ کلومیٹر سفر کر لیا ہے. جو بندہ اس حد تک اسیسمنٹ کرتا ہو، الگ بات ہے کہ ان کی غلطیوں نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہے. سنسیئر لوگ ساتھ چھوڑ کے، مخلص ساتھی جو ہے زیادتی کر گئے لوگ. نہیں زیادتی نہیں کر گئے، وہ سردار صاحب کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے. اگر وہ تھوڑا سا اس کو وہ اس کی انا کے خول سے باہر نکل کے دیکھے، ان کے دور میں، ان کے دور حکومت میں وہی لوگ سب سے زیادہ زیر اعتاب آئے ہیں جو ان کے سب سے زیادہ فین تھے. اچھا عمران صاحب، اتنی تعریفیں اگر آپ کر رہے ہیں سردار عتیق صاحب کی، میں صلاحیت کی بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں. صلاحیت عمران صاحب، صلاحیت آپ نے تعریف کی ہے ابھی، صلاحیت آپ کے اندر ہو یا وہ کوئی باہر ریڑھی لگانے والے بندے کے اندر ہو، میں اس کی تعریف اس وجہ سے کروں گا کہ صلاحیت کی دنیا کے اندر قیمت ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک بندے میں صلاحیت ہے، لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، تو اس کو چھوڑ کیوں دیا آپ نے؟ واپس جوائن کریں نا. کیا آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا؟ آپ کو میرپور میں کوئی پوچھ نہیں رہا، اس لیے آپ ایم کیو میں چلے گئے؟ سر وہ ہماری جو تھاٹس ہیں یا میں نے جو سیکھا ہے، جو ہمیں ملا ہے پیرنٹس کی طرف سے، کہ ہم کشتیاں چینج کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. پارٹیاں چینج کرنے والے لوگوں میں سے پارٹیاں چینج کرنے والے مر جائیں الگ بات ہے. ہم نے اس میں بھی یہ سوچ کے سفر کیا تھا، اور جب وہ کاف سین بنی تھی اور پارٹیشن ہوئی تھی تو وہ بھی ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، کیونکہ آپ کے مخالف اس کے کیمپ میں چلیں گے، اس کے مخالف اس کیمپ میں چلے جائیں گے، جب کھچڑی کا ٹائم آئے گا پھر اکٹھے ہو جائیں گے، ووٹ ہمیں پھر دوبارہ مل جائے گا. صحیح. جی تو مطلب آپ مسلم کانفرنس واپس نہیں جانے لگے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. صحیح. اچھا جی، 1210 کا وفد گیا تھا 90، اور بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ جی ہم آپ کے سارے مسائل حل کر دیں گے. آج تک وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی بات چیت ہی نہیں ہے، کوئی آپ لوگوں نے لفٹ ہی نہیں کروائی. سر ہم نے بالکل ان کو لفٹ کرائی ہے، اور ان کے ہر پروگرام کو، ان کے ہر جائز بات کو، اور ان کی تقریباً ساری باتیں جائز ہیں. 1210 والے جو ہے وہ نہ صرف اس ایریے کے حوالے سے بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے ایک بنیاد دے سکتے تھے اگر وابڈا والے غیرت مندی کا جو ہے نا وہ ثبوت دیتے. تو وابڈا والوں نے ان کے ساتھ زیادتی کیا. وابڈا کہیں بھی کوئی بھی پروگرام ڈیزائن کرے گی نا تو لوگوں کے ذہن میں اتنی اخبارات، رسائل، ریڈیو پروگرام، ٹی وی، میڈیا، ساری باتیں اتنی پہنچی ہوئی ہیں کہ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ نہیں. تو آپ کا کوئی زور نہیں ہے وابڈا پہ؟ سر وابڈا پہ ہے ایک ایسا انجوائے کر رہے ہیں آپ، اتنا بڑا اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. نہیں یہ بات فیڈرل میں انجوائے کر رہے ہیں. ہم نے کور کیا ہے، ہم نے تھریٹ ان کو کی ہے، ہم نے پارلیمنٹ میں بات کی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں بات کی ہے، آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر ہمارے 2 MLA صاحبان نے وہاں پہ بات کی ہے. بات یہ ہے کہ جب
وسائل اور مسائل کی بات ہوتی ہے نا، تو پھر عددی گنتی جو ہوتی ہے نا، اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ابھی تک ہمارے پاس اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی تقدیر بدل سکیں. صحیح. آپ نے ایم ایل ایز کی بات کی. طارق کھوکھر صاحب نے مزے لوٹے ہیں 5 سال وزارت کی کرسی پہ، اور کوئی کام نہیں کیا عوام کے لیے، کچھ بھی نہیں کیا. یا تو آپ مجھے کوئی بتا دیں کہ جی جناب طارق کھوکھر صاحب نے یہ کام، آپ کی پارٹی کے ہیں نا، یا تو آپ مجھے جواب یہ دیں گے کہ جی انہی سے پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں. نہیں یہ بات نہیں کروں گا میں ان کو ڈیفینیٹلی. یہ نہیں کہ اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے تو میں اس کو کاؤنٹر کروں گا، اگر خوبی ہے تو وہ بیان نہیں کروں گا. اس طرح کی منافقت پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے. نہ کم از کم آدمی صاحب علم بھی کلواتا ہوں. صاحب علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کتابوں کا جو ہے ذخیرہ ہے میرے پاس، وہ نالج کا ذخیرہ ہے، لیکن جو تھوڑا بہت پڑھا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ طارق کھوکھر کا بھائی کا جو حلقہ انتخاب ہے وہ کراچی ہے. جی یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی مجبوری سمجھ لیں یا ان کی ضرورت سمجھ لیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ان کی مجبوری ہے، یہاں سے 100 200 300 ووٹ ملیں گے، وہاں سے وہ ون کر گئے. دیکھیں لوگوں کی تھاٹس جو ہے نا، اب ہم ذات پات سے ہی نہیں نکل رہے ہیں تو ووٹ تو اتنے مل رہے ہیں نا، ووٹ زیادہ تو نہیں آتے نا. جب ذات پات ہی نہیں چھوڑیں گے، کنبہ قبیلے کی بات ہی کریں گے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں برادری سے ہیں، یہ سسٹم نہیں چھوڑیں گے تو ترقی اتنی ہی دور ہے جتنی ہماری کم عقلی ہمارے درمیان موجود ہے. جس وقت کم عقلی ہم چھوڑ دیں گے ترقی ہمارے پاس آ جائے گی. قوموں کی زندگی میں ذات برادری کا بھی کام نہیں کرتی ہے، معیار اور کردار کام کرتا ہے. صحیح ہے. جی بات بتا رہے تھے آپ، جو اہم بات تھی جو طاہر بھائی کے حوالے سے. جی کھوکھر صاحب کے حوالے سے. کھوکھر بھائی کا حلقہ انتخاب چونکہ کراچی ہے اور بڑا میرے خیال میں پاکستان کا سب سے جو آزاد کشمیر کا حلقہ ہے اس میں سب سے بڑا حلقہ ہے، جو کراچی سے لاہور تک پنجاب تک آتا ہے. تو وہاں پہ جو چونکہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں وہاں سے، اور ان لوگوں بھی مسائل نظر ہے، ان کو جو ترقیاتی فنڈز ملتے ہوں گے وہ حلقے کے حوالے سے ملتے ہوں گے. اچھا، وہ ٹورزم منسٹر ابھی تھے، ابھی ہیں یا آزاد کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بڑے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں. بالکل ہیں، بالکل ہیں. اچھا، وہ تھینک یو ویری مچ فار انفارمیشن، میں بھول ہی گیا تھا. نہیں وہ منسٹر اتنے سارے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا نا کہ کون سی منسٹری کس کے پاس ہے. میرے خیال میں ٹوریزم تو کیا کام کروایا انہوں نے. آپ نے اس یہ جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے اس سے پہلے تو ٹوریزم کے حوالے سے ایک دو چھوٹی سی سلائٹ آتی تھی اخبار میں، چھوٹی سی سرخیاں آتی تھی. ابھی تو شاید سرخیاں استعمال ہو رہی ہیں اخبارات کے اندر کہ جی فلاں جو ہے گیسٹ ہاؤس فلاں جگہ بن رہا ہے، فلاں جگہ پہ بوٹنگ کلب بن رہا ہے، فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ کیا بن رہا ہے ثقافتی. کیا مجھے بتا دینا کیا بن رہا ہے. پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑا جو ہے نا بجٹ، وہ پاکستان کے وزیر ثقافت جب وہ تھے مولانا عطاء الرحمان فضل الرحمان بھائی کے بھائی، تو ایک مظفر آباد میں ان کی کانفرنس ہوئی تھی، وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شامل تھے. منسٹر کو بلایا تھا، بڑا پیکج اناؤنس ہوا تھا. اب اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ طارق کھوکھر بھائی کے اکیلے بس کی بات نہیں ہوگی، اس میں سب کو نہیں. وہ بھی شو تھا نا، ایک شو کروا دیا، اس کے بعد کون سے پیسے آنے ہیں. بات ہم نے تو خلوص نیت سے کروایا نا. ہماری تو نیت میں یہ تھی نا کہ اس کو جسٹ شو کرنا ہے اور مشروبات پینے، کھانے اچھے سے کھانے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، جلسہ دینا ہے قوم کو. ہمارا تو اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں، ہم نے تو نیک نیتی سے وہ کروایا تھا. آگے سے گورنمنٹ پاکستان نے فنڈ دینے تھے، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے فنڈ کو ریلیز کرنا تھا اور عمل وہ ہو سکا یا نہیں ہو سکا ہے. میں طاہر بھائی سے میرے خیال میں ابھی ملا نہیں ہوں، پوچھوں گا ان سے. کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن اچھا میرے ساتھ کبھی ملے ہی نہیں ہے. نہیں تھوڑا سا ملاقات دیر سے ہو رہی ہے نا ابھی. طاہر صاحب نے ایک جناب اشتہار دیا تھا اخبار میں، شاید اس ٹاپک پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اور چلیں ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک اخبار میں اشتہار دیا تھا، آپ کی پارٹی کے ہیں، ان کی بات میں کر سکتا ہوں اجازت ہے نا مجھے، کیونکہ آپ کی جماعت کے ہیں، آپ سب کو ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے وہ جناب اشتہار دیا اخبار میں، اور وہ اشتہار تھا ڈاکیومنٹری کے لیے کہ جی آزاد کشمیر پہ جو سب سے بیسٹ ڈاکیومنٹری بنائے گا اس کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، اس کو وزیر اعظم کے ہاتھ سے میڈل دیا جائے گا یا کوئی انعام دیا جائے گا، جو بھی اس میں وہ تھا. اس میں پورا ایک لٹریچر لکھا ہوا تھا اس اشتہار میں. اچھا جی، وہ ہو گیا. اس میں لوگوں نے ڈاکیومنٹریز جمع کروائیں، کاوش کی، اپنی ایفرٹس کی، اور اس کے بعد یوں ہوا کہ ایک پھر اشتہار آ گیا کہ جناب یہ ہم اس کو لوگوں کے اصرار پہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، یہ مہینہ اور ایکسٹینڈ ہو گئی ہے تو اس ڈیٹ تک جو ہے نا جمع کروا دیں. اور جو لاسٹ ڈیٹ تھی اس ڈیٹ کو وہ ایڈ آیا تھا وہ. اچھا جی، پھر لوگوں نے انتظار کیا بیچاروں نے، جنہوں نے ڈاکیومنٹریز وہ کی تھیں. اس کے بعد پھر وہ ڈاکیومنٹری جمع کروائی، اور پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. یقین مانیے کہ 7-8 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں، آج تک اس ڈاکیومنٹری کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ جناب وہ اخبار میں آپ نے اشتہار دیا تھا، اس اشتہار کو فالو اپ بھی کسی نے کیا.